الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ ماہ مبارک ہے، اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ معلوم نہیں میں نے حق بندگی ادا کیا نہیں، معلوم نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، معلوم نہیں میں نے قرآن کا حق ادا کیا یا نہیں۔ ماہ مبارک ربیع قرآن ہے، بہار قرآن ہے۔ میں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی یا نہیں، قرآن میں غور و فکر کی یا نہیں، معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو سوچیں کہاں پہ مشکل ہوئی ہے، کس عمل کو چھوڑا ہے، کس گناہ میں۔ یہ مت پوچھیں عزیزو کیا کرنا چاہیے، ہر انسان یہ پوچھتا ہے مولانا سے، مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے، فون کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں، مولانا صاحب اچھے دن ہے کیا کرنا چاہیے۔ عزیزو کیا کرنا چاہیے وہ تو پتہ ہے، وہ پتہ ہے کیا کرنا چاہیے۔ یہ پوچھئے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار یہی اصرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے، گناہ سے بچیے، کیا نہیں کرنا چاہیے اس سے بچیے۔ حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں ایسے فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، خداوند متعال نے محمد عربی کو حق و حقیقت کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ، تاکہ لوگوں کو متوجہ کریں، لوگوں کو نکالیں کہ لوگوں کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ان کی باتوں پہ، بتائی ہوئی باتوں پہ نہ چلیں۔ کتنا ہم دوسروں کے سامنے خاضع ہوتے ہیں، کتنا جب بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو کیسے جھک جاتے ہیں، کتنا مالدار کے سامنے اپنے آپ کو میں جھکا دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، کتنا ایک صاحب اقتدار کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، دین بھول جاتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں ہم دین کو بھولتے ہیں؟ کیوں؟ کون سا دین؟ خدا کب اجازت دیتا ہے میرا بندہ میرے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکائے؟ خدا کو پسند نہیں ہے، اللہ کی غیرت میں کوئی یہ تقاضا نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی کے سامنے سر جھکائے۔ پیغمبر آئے ہیں اس لیے تاکہ سرمایہ داروں، ظالموں، صاحب اقتدار، صاحب منزلت، وہ لوگ کہ جو دنیا میں اپنا آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، ان کے سامنے آپ عبادت نہ کریں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ، تاکہ اللہ کے بندوں کو نکالیں، من عبادت عبادہی، بندوں اور انسانوں کی بندگی سے نکالیں۔ جو زنجیریں ڈل جاتی ہیں، میں اس کا حامی ہوں، وہ اس کا حامی ہے، وہ اس کی ستائش کر رہا ہے، وہ اس کی ستائش کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ اس کے سامنے سرخم کر رہا ہے، وہ اس کے سامنے سرخم کرنا اور ستائش خدا کی ہے۔ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِهِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، پیغمبر کو بھیجا تاکہ اللہ کا بندہ بنائے، نہ دوسروں کا بندہ بنائے۔ وَمِنْ عُہُودِ عِبَادِهِ إِلَىٰ عُہُودِ، میں نے وعدے، عہد و پیمان خدا سے باندھے ہیں۔ اب بھول گئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس عالم میں آنے سے پہلے میں نے کیا کیا وعدے کیے خدا سے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائیوں برائیوں سب کے وعدے خدا نے متعلق۔ کیا فقط ربوبیت خدا کا وعدہ کیا ہے؟ کیا فقط ربوبیت؟ کیا فقط ولایت اہل بیت کا وعدہ کیا؟ اگر صرف ربوبیت اور ولایت کا بھی وعدہ، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سارے وعدوں پہ عمل کریں۔ بعض وعدے، بعض کو چھوڑنا، ہم بعض اسلام کو لیتے ہیں، بعض کو۔ بندے کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ بندہ یعنی جتنے وعدے اللہ کے سامنے، جتنی بیعتوں کے وعدے اللہ کے سامنے کیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس فطرت میں ساری اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں، برائیاں بھی سامنے رکھ دی ہیں کہ دیکھو اچھائیوں پہ عمل کرو گے بندہ بنو گے، برائیوں پہ عمل کرو گے سرکش، طاغوت، طغیان، شیطان بنو گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں شیطان بننا؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے بندہ بننا؟ جتنی بیعتیں ہیں اللہ کے لیے، غیر خدا کے لیے بیعت کرنا صحیح نہیں ہے، سر جھکانا صحیح نہیں ہے۔ تو پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تاکہ بندوں کو نکال اللہ کی۔ وَمِن طَاعَةِ عِبَادِهِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، ہم کب تک دوسروں کی اطاعت میں لگے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے؟ کب تک عزیزان من؟ میرے عزیزو کب تک؟ کیوں نہیں ہم ہر عمل میں اس کے پیچھے نہیں جاتا بندہ، میرا مالک راضی ہو، میرا مالک راضی ہو، میرا مالک راضی ہو۔
دیکھا نہیں آج کل کے نوکر چاکر خادم ہر لحظہ یہی سوچتے ہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے مالک کو خوشنود کرنا چاہتا ہوں، خوش کرنا، جب میرا مالک حقیقی خدا ہے، میرے ہم اعمال و رفتار و گفتار و حرکات سے میرا ہر لحظہ یہ میرے ذہن میں فکر ہونی چاہیے میرا مالک راضی ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ بہترین تجارت، بہترین عمل، بہترین زندگی یہ ہے کہ ہر لحظہ بندہ یہ سوچے مالک، یہ غفلت ہے جو مالک، اگر میں تجارت کر رہا ہوں تو یہ سوچوں میری اس تجارت سے مالک راضی ہے یا نہیں، میں کسی سے مل رہا ہوں سوچے میرا مالک راضی ہے یا نہیں، میں کسی کے سامنے سر جھکا رہا ہوں دیکھیں کہ میرا مالک راضی ہے نہیں، خوشنودی ہے خداوند متعال۔ عجیب ہے، امام حسین علیہ السلام یہیں پہ ایک روایت فرماتے ہیں، خوبصورت روایت فرماتے ہیں، من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس، جو انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کی غصے کے ذریعے ہی صحیح، لوگ ناراض ہوتے رہیں، لوگ میرے کسی عمل سے ہو رہے ہیں لیکن اللہ راضی ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کے غم و غصے و لوگوں کے ان چیزوں کی وجہ سے کفاہ اللہ امور الناس، خداوند متعال سارے کاموں کے لیے کافی ہے، اس کے لیے سارے کام، یہ جن لوگوں کے سامنے ان کو خوشنود کرنے کے لیے نکلا ہے کوئی کام نہیں آ سکتا، وہ خود عاجز ہیں میرے بھائی، 2 دن کی رنگینی ہے، 2 دن کا سرمایہ ہے، 2 دن کی پوسٹ ہے، 2 دن کی حکومت ہے، 2 دن کا فلاح ہے، لیکن وہ جو دائمی حاکم ہے، وہ جو دائمی مالک ہے، وہ جو دائمی رحمان ہے، وہ جو دائمی رحیم ہے، جو دائمی سب کچھ غنی مطلق ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رضا الہی کو غضب دنیا اور لوگوں کے غضب کے ہونے سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، رضا الہی کو چاہتا ہے، خداوند متعال اس کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ وَمَن طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ۔ عجیب ہے میرے عزیزو، خدا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی ناخوشنودی اور نارضائی اور غضب الہی کے مقابل میں لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور خدا غضبناک ہوتا ہے لیکن روزوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے گناہ کرتا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے سر جھکاتا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے، تو خداوند متعال وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، خداوند متعال اس کو لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے، خدا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کیا واقعاً یہ چاہتے ہیں؟ کتنا گھاٹے میں ہے وہ بندہ، کتنا گھاٹے میں ہے وہ انسان، کتنا گھاٹے میں ہے وہ مومن کہ جو رضا الہی کو بیچ کر لوگوں کی رضا، سخط الہی کے مقابل میں رضا الہی کو پاتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے۔ اگر آپ بندہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ حق بندگی ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مقام عبودیت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آخرت کو آباد کرنا، تو یہاں سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے میرے بھائی۔ پھر امام حسین علیہ السلام خوبصورت روایت فرماتے ہیں، لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتی، کبھی بندہ نہیں بن سکتی جو لوگوں کی خوشنودی کے لیے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی غضب کو کماتے ہیں، اللہ کے غضب اختیار کرتے ہیں۔ کس لیے معصیت کرتے ہیں، کس لیے نافرمانی کر رہے ہیں، کس لیے صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں، کس لیے بندگی سے ہٹ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی خوشنودی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ کر لوں، اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر وہ کروں۔ بندگان خدا، اللہ کے بندو، تمہیں کس نے حق دیا کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ جب آپ کا نوکر کو یہ سوچنے کا حق نہیں ہے پڑوسی کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فقط اس کے دل و دماغ و ذہن و فکر میں یہ ہے کہ مالک میرا، مولا میرا، صاحب میرا راضی ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک دن آپ کا نوکر پڑوسیوں کی خوشنودی کے لیے، محلے کی خوشنودی کے لیے، غیروں کی خوشنودی کے لیے مالک کے غضب و غصے کو اختیار کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ رکھیں گے اس کو گھر میں؟ بالکل نہیں رکھیں گے، بالکل نہیں رکھیں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، اپنے اعمال میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر زندگی، اجتماع، معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے روابط میں یہ سوچیں کہ کس چیز پر خدا راضی ہے، یہ مت سوچیں کہ لوگ کس بات میں راضی ہیں۔ جس دن آپ کے فکر و خیال میں یہ آ گیا کہ لوگ کب راضی ہوں گے،
تو یہ سمجھ لیجئے کہ خدا پھر غضبناک ہوگا۔ بندہ میں لوگوں کا نہیں ہوں، اپنے آپ کو لوگوں کا بندہ نہ بنائیے، اپنے آپ کو لوگوں کی بندگی میں مت ڈھالیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے قدم نہ بڑھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قدم بڑھائیں، اس کی خوشنودی کے لیے قدم بڑھائیں۔ لہذا آپ سے عرض ہے کہ اگر بندگی کو اختیار کرنا چاہیں، کہ انشاءاللہ بعد میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، آپ مالک کی طرف دیکھیں، صاحب کی طرف دیکھیں۔ صاحب کیا چاہتا ہے؟ عبادت ہماری تجارتوں میں، ہمارے سونے میں، جاگنے میں، اجتماعات میں ضروری ہے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، پوچھنے لگا مجھے تجارت پہ جانا، آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ حضرت نے استخارہ کرنے کے بعد فرمایا آپ تجارت پہ مت جائیے، آپ کو گھاٹا ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس نے نہیں سنی، باہر جا کے جب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس سال بہت پروفٹ ہے، وہ چلا گیا۔ جب واپس آیا کچھ دنوں کے بعد حضرت کے پاس آیا، عرض کیا مولا آپ نے تو استخارہ کیا تھا، مجھے نقصان ہوگا، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اچھا اپنے سفر کو بیان کرو۔ جب سفر کو بیان کرنے لگا، کرتا رہا، پھر اس نے عرض کیا کہ مولا فلاں ٹائم کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے۔ تو امام نے فرمایا نماز قضا ہوئی ہے، یہ گھاٹا ہے، خسران ہے۔ بندگی کیا ہوئی تیری؟ وہ تجارت کیا فائدے کی جس تجارت میں انسان خدا کے یہاں طغیان کرے، سرکشی کرے، معصیت کرے؟ وہ تجارت عبادت ہے جو اللہ کے لیے بندہ بنائے انسان کو۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے معاشرے میں، اجتماعات میں رہتے ہوئے ان کاموں کے پیچھے جائیں جس میں خداوند متعال راضی ہے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے، یہ بندے کا تقاضا ہے، یہ بندگی کا۔ میرا چچا کیا کہہ رہا ہے، ماموں کیا کہہ رہا ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے، بھائی کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھیں یہ کب خوش ہوں گے میرے بھائی، یہ دیکھیں میرا مالک، میرا صاحب، میرا سردار، میرا آقا کب خوش ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔